لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی بجائے، اسلام کو فالو کرنے کی بجائے نفس اور خواہش کی پیروی کرتے ہوئے آج کے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں اسلام کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہاں صرف لمحاتی طور پر بقدر ضرورت اسلام پر عمل کر لیتے ہیں، اور باقی کے سارے معاملات جہاں بغیر ظاہری طور پر اسلام پر عمل کیے بغیر چل سکتا ہو، انسان اس کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چونکہ ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تو انسان تقریب نکاح کا انعقاد کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو خرافات ہوتے ہیں یا اس سے پہلے جو خرافات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میوزک ہے، گانا ہے، خلط ملط ہے، اور بہت سارے خرافات جو ہوتے ہیں وہ انسان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو ہماری سچویشن کیا ہو گئی؟ جزوی طور پر اسلام پر عمل کرنا، کلی طور پر نہیں۔ اور قرآن کیا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جینا کیسے ہے وہ بھی اسلام کے طریقے پر ہو، تجارت کیسے کرنی ہے وہ بھی اسلام کے طریقے پر ہو، فیملی لائف کیسے گزارنی ہے وہ بھی اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے وہ بھی اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے وہ بھی اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو صرف مسجد میں تمہیں عمل کرنے کا طریقہ بتاتا ہو اور باہر نہیں، بلکہ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی مرحلے آنے ہیں ہر مرحلے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ دیکھی جائے تو ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوتا جو خلاف اسلام گزرتا ہو۔ انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، اسے پرائیورٹی دیتے، اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں لباس سے عزت نہیں ملی، ہمیں اسلام سے عزت ملی ہے، اور اسلام عزت دینے ہی کے لیے ہے۔ اور اسلام نے اپنے ماننے والے کو اور پیروکار کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے صدقے میں عزت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اور اس کا عامل بن جاتا ہے، بہت اہم چیز آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اس کا عامل بن جائے اور اسے پڑھتا رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھتا رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یہ اگر کوئی بندہ پڑھنے کا عادی بن جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ قیامت میں راضی کر دے گا۔
اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، اس سے میں راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے، اس سے بھی میں راضی ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے، اسے پڑھا کرتا ہے، تو فرمایا گیا قیامت میں اللہ عز و جل اس بندے کو راضی فرما دے گا کہ جب تو دنیا میں رہ کر کے مجھ سے راضی تھا کہ میں تیرا رب ہوں، اسلام سے راضی تھا کہ وہ تیرا دین ہے، میرے محبوب سے تو راضی تھا کہ تو ان کا امتی اور وہ تیرے آقا ہیں، تو آج میرے اوپر ضروری ہے کہ میرے بندے میں خود سے لازم کر لیتا ہوں کہ آج میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہاں جو آج دباؤ پوری دنیا میں پڑ رہا ہے مسلمانوں پر، حالات بڑے کشیدہ بنتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ایک سوال مسلمان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں معاذ اللہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، معاذ اللہ من ذالک۔ حاشیے خیال کے اندر بھی یہ چیز نہ آنے دی جائے، اسے کبھی نہ آنے دیا جائے۔ مصیبت کے حوالے سے تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہے تو وہ مصیبت تمہیں آئے گی، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب مصیبت آئے تو جس نے مصیبت بھیجی ہے وہ مولانا، وہی تو تمہارا مولا اور پالنہار ہے، اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، وہ تمہاری مصیبتوں کا ازالہ فرما دے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔